انسان خسارے میں ہے۔ اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا۔ سب سے مشکل مشین انسان ہے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے۔ ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان ہے۔ جب اللہ سے آتے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ سب سے بہترین پلانر اللہ ہے۔ جب حق باطل سے ٹکراتی ہے، باطل کا سروناش ہو جاتا ہے۔ يا رب عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإن رددت يدي فمن ذا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جلسے کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوگا۔ تلاوت فرمائیں گے قاری عبداللہ بھاگل پوری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. میں عبداللہ باگلپوری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم اپنے مہمان خصوصی اور آج کے خطیب عزت مآب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پرجوش استقبال کرتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے مقرر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، مگر پھر بھی میں ڈاکٹر صاحب کا مختصراً تعارف پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک عالم اسلام کی معروف اور عزیز شخصیت ہے. دنیا کے ہر ملک میں ان کے مداح موجود ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے صدر، IRF ایجوکیشنل ٹرسٹ ممبئی کے چیئرمین. ڈاکٹر ذاکر نائک کی عمر 40 سال ہے اور وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، مگر اسلام کی خدمت کے لیے اپنے پیشے کو ترک کر کے مکمل طور پر دین کی دعوت کے کام میں مصروف ہیں. اسلام اور غیر مذاہب کا موازنہ یعنی کمپیریٹیو ریلیجن کے لیے دنیا بھر میں نہ صرف مشہور ہیں بلکہ سر فہرست ہیں. دیگر اقوام میں اسلام کے بارے میں جو غلط تاثرات، غلط خیالات اور غلط فہمیاں ہیں، آپ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اسے بڑے ہی منطقی طور پر دور فرماتے ہیں اور وہ دیگر اقوام کے سامنے اسلام کی صحیح اور حقیقی تعلیم پیش کرتے ہیں. وہ اپنے تقریر کے بعد سامعین کے سوالات کے نہایت ہی پر اثر، قابل قبول اور تشفی بخش جوابات دے کر سامعین کو مسحور کر دیتے ہیں. آپ نے ہندوستان میں سینکڑوں مقامات پر اپنی پرمغز تقاریر سے لاکھوں افراد کو متاثر کیا ہے. ہندوستان کے علاوہ آپ امریکہ، کینیڈا، UK، سعودی عربیہ، UAE، کویت، قطر، بحرین، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، ملیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ اور دیگر کئی ممالک میں 700 سے زیادہ تقاریر کر چکے ہیں. آپ نے کئی سمپوزیمز، ڈیبیٹس اور سیمیناروں میں حصہ لیا ہے. کئی بار دیگر اقوام کے مذہبی پیشواؤں سے مباحثے کیے ہیں اور الحمدللہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے ہیں. آپ کا مشہور زمانہ ڈیبیٹ جو امریکہ کے ڈاکٹر ولیم کیمبل، جو کہ عیسائیوں کے چوٹی کے عالم ہیں، سے ہوا تھا. عنوان تھا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے دلائل سے ولیم کیمبل صاحب کو لاجواب کر دیا تھا. اس پروگرام کی سیریز اویلیبل ہے، آپ خرید سکتے ہیں. شیخ احمد دیدات جو کہ عالم اسلام کی ایک اور مشہور شخصیت ہیں، جن کا 8 اگست 2005 کو انتقال ہوا اور جنہیں کمپیریٹیو ریلیجن میں کافی اہمیت حاصل رہی ہے، انہوں نے بڑے ہی پیارے انداز میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تعریف کی تھی. انہوں نے کہا تھا ہی از دیدات پلس. احمد دیدات نے مئی 2000 میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ایک سند پیش کی جس پر جلی حرفوں میں یہ جملہ کنندہ ہے: ڈاکٹر ذاکر نائک نے دعوت کے کاموں میں اور کمپیریٹیو ریلیجن کے سلسلے میں ایک منفرد مقام حاصل کر لیا ہے. احمد دیدات کہتے ہیں جو کام میں 40 سالوں میں کر پایا انہوں نے 4 سالوں میں کر دکھایا. یہ انتہائی بڑا اعزاز ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں کے ٹی وی چینلز پر آ چکے ہیں. آپ نے اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن پر کئی کتابیں تصنیف کی ہیں. یہ کتابیں بہت مقبول ہوئی ہیں.
Quran and modern science compatible or incompatible? Concept of God in major religions, Islam and terrorism. Is the Quran God's word? Replies to the most common questions asked by non-Muslims. یہ ان کی مشہور تصانیف ہیں. آپ کی سینکڑوں تقاریر، سمپوزیم، ڈیبیٹس، ویڈیو کیسٹ اور سیڈیز اور آڈیو کیسٹ پر دستیاب ہیں. معزز خواتین و حضرات، یہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا مختصراً تعارف. سامعین اکرام، آج کی تقریر کا عنوان ہے ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت، یعنی سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. خواتین و حضرات، اب میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے محترم ڈاکٹر ذاکر نائک سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ وہ آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں. عزت مآب ڈاکٹر ذاکر نائک سر. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جناب منور پیر بھائی صاحب، جناب انور مختار صاحب، جناب منظور شیخ صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلامک طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو. آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر صرف انگریزی میں ہی کرتا ہوں. چند موقعوں پر جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا کمزور ہندی میں تقریر کرنے کی، جیسے کہ آج کا موقع ہے. آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے اور الحمدللہ میں انگریزی زبان پر مہارت رکھتا ہوں، جو کہ میں اردو زبان پہ نہیں رکھتا ہوں. ظاہر ہے کہ میں اس اردو تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا، جس کے لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میری ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور اس تقریر کے مواد، اس تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے. آج کے تقریر کا موضوع ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں یکسانیت. میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالی، صرف خدا کی عبادت کرے. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، ہم ہمارے میں سے کسی اور کو خدا کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں. فَانْتَوَلُّوا، اگر وہ مڑ جائے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں اور ہماری ساری رضا اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے، کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے. یہ آیت خصوصاً
اہل کتاب کے لیے ہے، لیکن عام طور پہ یہ کوئی بھی غیر مسلمان کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں۔